کچھ کسان بھی آئے ہوں گے یہاں، کچھ ان پڑھ لوگ بھی آئے ہوں گے یہاں، کچھ میری طرح بھی لوگ ہوں گے جنہیں اردو صحیح طور پر نہیں آتی، تو ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ واہ 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 واہ۔ اگر کوئی پیشاب کو شربت کا نام دے، شربت کا نام، تو بولو کیا وہ پیشاب شربت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ دھوکے سے تو پیشاب پیتا رہے گا، شربت کا نام شربت نہیں ہوگا۔ شربت شربت ہے، شربت میں لذتیں ہیں، شربت میں کیف ہے، شربت میں روح کی تسکین ہے۔ پیشاب میں کڑواہٹ، گندگی ہے، بیماری ہے، نجاست ہے، جراثیم ہے۔ لیکن اگر کوئی نام دے دے پیشاب کو شربت کا، پیتا رہے، نقصان ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے زنا کے قاصد کو پیار کا نام دیا۔ اس میں فلموں نے، سیریلوں نے بڑا رول ادا کیا، کیونکہ جانتے ہیں کہ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے، سرمایہ۔ مسلمان جوانوں کے ٹیلنٹ سے کل بھی گھبراتے تھے، آج بھی گھبراتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے جس دن پڑھے گا یہ مسلمان، جس دن پڑھے گا اس دن بو علی سینا بنے گا، مسلمان جس دن پڑھے گا سیسا گورس بنے گا، مسلمان جس دن پڑھے گا اس دن کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آئے گا۔ پڑھنے مت دو، گیم میں الجھاؤ، زنا میں الجھاؤ، شراب میں الجھاؤ، انٹرنیٹ میں الجھاؤ، مت پڑھنے دو آگے۔ اپنے بچوں کے ٹیلنٹ سے ان کو لرزہ ہے، اسلام دشمن طاقتوں کو، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے، بلکہ اب تو کالجز اور یونیورسٹی میں بھاڑے سے خریدے ہوئے لوگوں کو صرف اس لیے ایڈمیشن دیا جاتا اور دلایا جاتا ہے کہ مسلم آ جائے تو پڑھنے مت دینا، پیار میں مبتلا کرنا، کھیل میں مبتلا کرنا، ڈرگز یوز کرنے پہ مجبور کرنا، نشہ کرنے پہ مجبور کرنا۔ اگر فری میں اس کو نشہ دینا پڑے تو فری میں دینا، پیسہ ہم دیں گے، انہیں نشے کا عادی بنا دو تاکہ پڑھنے نہ پائے، لڑکی کا عادی بنا دو پڑھنے نہ پائے، ترقی نہ کرنے پائے، کیونکہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو خطہ عرب میں انقلاب برپا کیا تھا وہ خالص تعلیمی انقلاب تھا۔ حضور نے پڑھایا تھا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کی زمین پر آنکھ کھولی تھی تو عرب کے چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، بہت کم تعداد تھی، لیکن جب میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ الرسول میں آنکھوں کو بند کیا ظاہری طور پر، 1,24,000 لوگوں کے ہاتھ میں میرے آقا نے قلم عطا کر دیا، سبحان اللہ اور سبحان اتنا اللہ۔ پڑھا لکھا بنا دیا تھا 23 سال کی قلیل مدت میں کہ دنیا کی ساری قومیں علم کے حوالے سے کاسہ گدائی لے کر مسلمانوں کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ اگر یہاں وقت ہوتا تو یہ بات بتائی جاتی، بجلی کا تصور کس نے دیا؟ اسلام نے دیا۔ پنچکیاں جو ہواؤں سے چلنے والی چکیاں ہیں، اس کا موجد کون ہے؟ مسلمان۔ کشتیاں بنانے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے جس نے کائنات میں کشتی بنائی وہ اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام۔ بے شک حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایجادات دیکھتے جائیے، یا کوئی نہ کوئی نبی ملے گا، کوئی نہ کوئی ولی ملے گا، کوئی نہ کوئی صحابی ملے گا، کوئی نہ کوئی نبی کا غلام ملے گا۔ فیثاغورس کا اصول پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے۔ فیثاغورس کون ہے؟ ایک نبی کا شاگرد۔ ہمارے پاس کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب، ٹیلنٹ بہت ہے، آپ کے پاس صلاحیت بہت ہے، لیکن پڑھنے نہیں دینا چاہتے کیونکہ جانتے جس دن تم پڑھو گے۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر کوئی اختلاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیاوی بات ہے، یہ کسی کی تحقیق سے اختلاف کسی کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں وہ بندہ نہیں کہ آپ کو کہوں کہ آپ چاہے وہ میری تحقیق سے اختلاف کریں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارا وہ مزاج نہیں ہے۔ لیکن بات اتنی ہے کہ تحقیقات سب کو ہے، اور میں تو کوئی محقق بھی نہیں، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو موبائل ہے نا، موبائل بغیر وائر کے، بغیر کسی کنیکشن کے، بظاہر بغیر کسی کوئی رسی وغیرہ کے، یہ جو ایک دوسرے سے فون پہ باتیں ہوتی ہے، اس کا سب سے زیادہ تعلق کس چیز سے ہے؟ سیٹلائٹ سے۔ اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اس کا تصور بھی کوئی اللہ کا ولی دے رہا ہے۔ بڑا تفصیلی ضابطہ ہے، وہ بتایا جا سکتا ہے کبھی اسلام اور سائنس کے حوالے سے، لیکن ایک خوبصورت بات یاد آئی، سائنس میں ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے، سائنس میں ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہیں۔
یہ سائنسی ضابطہ ہے. آواز کی لہریں جو لوگ پڑھتے ہیں سائنس انہیں پتا ہے, ابتدائی کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے, شروع کی کلاسوں میں سائنس پڑھاتے وقت آواز کی لہریں ہوا کے دوش میں سفر کرتی ہے تبھی آواز سنائی دیتی ہے. ٹھیک, پتا چلا آواز پہنچانے کے لیے اگر کوئی پیغام رسا سب سے بڑا ذریعہ ہے تو وہ ہوا ہے. ہوا کے بغیر آواز کہیں نہیں پہنچ سکتی. اسی لیے اگر کانچ کے پیچھے کوئی کھڑا ہو اور دوسرا بندہ کانچ کے پیچھے کھڑا ہو, جہاں ہوا نہیں گزر سکتی تو ایک کی آواز دوسرے کو سنائی نہیں دے سکتی اگرچہ قریب ہو, کیونکہ ہوا کا وہاں گزر نہیں ہے. اب یہ جو ضابطہ, یہ ضابطہ آپ کو کہاں سے ملا کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش میں سفر کرتی ہے؟ تو سب سے پہلے یہ ضابطہ اگر کہیں سے ملا ہے تو وہ کربلا کی سرزمین ہے. امام حسین کا بیٹا, امام حسین کا بیٹا کربلا کی زمین سے یہ سائنس کا ضابطہ پیش کر رہا ہے. آپ نے کیا کہا؟ ان التیا ریح السما یوم لیلا ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فی النبی المکرم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام زین العابدین نے یہ نہیں کہا کبوتر آؤ میری آواز پہنچاؤ, چڑیا آؤ میری آواز پہنچاؤ, ہرنے آؤ میری آواز پہنچاؤ, مچھر آؤ میری آواز پہنچاؤ, باز آؤ میری آواز پہنچاؤ. نہیں, کسی کا نام نہیں کہتا. ان التیاری حسبا, اے ہوا, اے ہوا ادھر آ. اگر تیرا گزر مدینہ منورہ کی طرف ہو, اگر تیرا گزر مدینہ منورہ کی طرف ہو تو اس مظلوم کا سلام میرے نانا جان کے مدینے میں پہنچا دینا. اس کو مخاطب کیا, ہوا کو مخاطب کر کے بتا دیا کہ ہوا ہی ہے جو آواز کی لہروں پر, انسان کی آواز کی لہروں کو جو ہے وہ دوسرے تک پہنچانے کا کام کرتی ہے. اور لوگوں کو بتایا کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش میں سفر کرتی ہے. ان سے بڑا سائنس کا کون پڑھنے نہیں دینا چاہتے, اس لیے تمہیں گیم میں مبتلا کر رہے ہیں, تجارت نہیں کرنے دینا چاہتے, کیونکہ جانتے ہیں جس دن تم منڈی میں آؤ گے کوئی نہیں ٹک پائے گا. کیوں؟ اور لوگ دھوکہ دے سکتے, تم دھوکہ نہیں دو گی تو لوگ کہیں گے اس دکان پہ چلو وہ دھوکہ نہیں دیتا. لیکن آج آپ بھی تو پکے مسلمان نہیں رہ گئے, وہ اور مسلمان کے وہ قبروں میں چلے گئے جو دھوکہ نہیں دیتے تھے. ایک تاجر تھا, تاجر, اس کے پاس ایک یہودی آتا تھا اور کھوٹا سکہ دے کر سامان خرید کے جاتا تھا. روز آتا تھا, خرید کے جاتا تھا, یہ کھوٹا سکہ لے لیتے تھے. ایک دن اس نے کھرا سکہ دیا, تاجر نے کہا کھوٹا نہیں لایا. مسلمانوں, یہ مسلمان تاجر تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا ہم تو دنیا دار ہیں, آپ لوگ دیندار ہو. میں نے کہا نہیں, تو سمجھا ہی نہیں. اگر تو سچ بول کے تجارت کرتا ہے تو جیسے مسلح پہ کھڑا ہوا امام دیندار ہے, تو بھی دیندار. ہمارے یہاں تجارت کی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جو شام کو تھک کر واپس آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حلال کمانے والے تم دنیا دار نہیں ہو, تم بھی دیندار ہو. بلکہ ایک بات کہوں, میرے نبی نے نماز روزے کی بنیاد پہ کسی کا ہاتھ نہیں چوما. سب میرے نبی کے ہاتھ چومتے تھے, نبی نے بھی کسی کا ہاتھ چوما. چند مخصوص لوگ حضور جن کے ہاتھ چومتے تھے, لیکن اس کی طرف نہیں جاتا. ایک بندے کا ذکر کر دیتا ہوں. ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے, کڑک ہو گئے تھے. جب وہ آیا تو میرے آقا نے اس کے ہاتھ چومے اور ہاتھ میں لے کے فرمایا جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سخت ہو جاتے ہیں اللہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اللہ. تو اس تاجر نے کہا آج کھوٹا سکہ نہیں لائے. اس نے شرمندہ ہو کے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ آپ دیکھ نہیں پاتے, آپ کو پتا ہے
فرمایا ہاں پتہ ہے کیوں لے لیتے تھے؟ کہ اس لیے لے لیتا تھا کہ میں نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں لے لوں گا تو یہ کھوٹا سکہ تم کوئی میرے دوسرے مسلمان بھائی کو نہیں دو گے تو وہ نقصان میں نہ پڑے، اس لیے میں لے لیتا تھا کہ میں نقصان اٹھا لوں، کوئی میرا دوسرا مسلمان نقصان نہ اٹھا۔ اللہ اکبر۔ آج کیا ہے، سگے بھائی کی ترقی بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتی، پڑوسی کی ترقی بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے ہو، ہم کہاں تھے کس بلندی پہ تھے تو جانتے ہیں جس دن تم تجارت کے میدان میں آؤ گے جھوٹ بول کے تجارت نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا سچا تاجر جنت میں نبی اور صدیقوں کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، سچے تاجر کو صدیق اور انبیاء کے ساتھ۔ لیکن یہاں تو سود کا کاروبار ہو رہا ہے، داڑھی بڑی کر لی، ٹوپی خوبصورت پہن لی، اچھے کپڑے پہنے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب کہلا رہے ہیں، اور کیا رہے ہیں؟ سود کا کاروبار۔ دنیا حاجی کہے تو کیا فائدہ؟ جب تک قدرت کی نگاہ کے اندر تمہاری عزت نہیں، تمہیں کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ مخلوق کی نظر میں عزت دار بننے کے لیے خالق کو ناراض کرنے والوں سنو، مخلوق عزت نہیں دیتی، عزت خالق دیتا ہے۔ کیا میرے آقا کا یہ فرمان مسلمانوں تک نہیں پہنچا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، صرف ایک لقمہ، ایک نوالا، ایک لقمہ، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، پھر بھی سودی کاروبار چل رہے ہیں۔ آپ کو تجارت کرنے نہیں دینا چاہتے، میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ عرض کر رہا تھا ٹیلنٹ سے بہت زیادہ دکھ ہے لوگوں کو، پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، اعلیٰ تعلیم دو۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں جتنا پڑھا اس سے زیادہ تم اپنی اولاد کو پڑھاؤ، کیونکہ تمہاری اولاد کا دور تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار ہوگا، بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوگا، پڑھاؤ۔ یہ فضول خرچیاں بند کرو، اپنے پیسے کو تعلیم پہ خرچ کرو، ایجوکیشن پہ خرچ کرو۔ بچے اگر 4 ہیں تو چاروں بچے ایجوکیشن کے میدان میں دینی اور دنیاوی تعلیم میں آگے ہونا چاہیے۔ اور ہم وہ لوگ نہیں یہ کہیں کہ دنیا مت پڑھاؤ، ہمارے یہاں دنیا جس کی بہتر ہے اسی کی آخرت بہتر ہے۔ ہم دقیانوسی فکر کے لوگ نہیں ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بلکہ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم غریب ہیں، ہم کیسے پڑھائیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ جتنا تم سگریٹ پہ اڑا دیتے ہو، جتنا تم پان کھا کے تھوک دیتے ہو، جتنا تم گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہو، اتنے پر کئی غریب بچوں کی فیس اسکول کی ادا کی جا سکتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج مسلمان وہاں خرچ کر رہا ہے جہاں اسے نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا۔ مسلمان کہاں لٹاتا ہے پیسہ؟ کہاں لٹاتا ہے؟ عرس کی محفل میں، عرس کی محفل میں قوال اور قوالن کا مقابلہ ہو رہا ہے، نچنیوں پر 36 ہزار ایک سیٹ اڑا رہا ہے۔ جس قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہو، اس قوم کے سیٹوں کو یہ گوارا ہے کہ وہ قوالن پر اڑائے، نچنیوں پہ اڑائے؟ واللہ میں جہاں قادری ہوں وہیں پر چشتی اور اپنی چشتیت کی نسبت میں فخر کرتا ہوں۔ ہم خانقاہی سما کے قائل بھی ہیں اور عامل بھی ہیں، لیکن یہ بازاری قوالیاں جس نے عرس کو بدنام کیا، جس نے اپنے مسلک کو بدنام کیا، جس نے اپنے مذہب کو بدنام کیا، آج ولی کی چادر جا رہی ہے مزار پہ چڑھنے کے لیے، مسلمان ناچتے ہوئے جا رہا ہے۔ ناچنے کا تصور کیا ہے؟ وہ ولی بھی تم پہ لعنت کرتا ہوگا کہ عرس میں تم ناچتے ناچتے جاتے ہو۔ جس مذہب کے اندر، جس مذہب میں پیر پٹک کر چلنا جائز نہیں ہے، جس مذہب میں اکڑ کر چلنا جائز نہیں ہے، اس مذہب میں ناچنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم مزارات میں چادر چڑھانے کے ضرور قائل ہیں، لیکن ایسے چادر لے جاؤ کہ تمہیں جاتا دیکھ کر